ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج اس پروگرام میں پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں پہ بات ہوگی۔ مذہبی نفرت کی وجہ سے آئے دن بے گناہ لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات کو آج سے دیکھنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا 50 سال کا پورا عرصہ دیکھ لیا جائے۔ یہ وہی دن ہے، اپریل کا مہینہ تھا، 74 کا سن تھا، اور ملک کے اندر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آگ لگائی گئی تھی، اور پھر دوسری ترمیم کرنے والوں نے کہا تھا کہ ہم نے 90 سال کا جو معاملہ ہے وہ حل کر دیا، لیکن میں اور اب دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال معاملہ حل کرنے کے باوجود بھی آگ سلگ رہی ہے، جلاؤ گھیراؤ جاری ہے، خون بہہ رہا ہے، ملک کو لوٹا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے اوپر ان کے گھر، مساجد، عبادت گاہیں، ان کے قبرستان، ان کے املاک وہ دیکھ رہے کہ وہ لوٹی جا رہی ہے، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی بند کمرے میں نماز پڑھتا ہے تو وہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جس بندے کو مرے ہوئے 40-50 سال ہو گئے ہیں، ان کی قبر کا کتبہ دیکھ کر ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا کسی کا انفرادی فعل نہیں ہے، یہ ریاست کا اپنا بیانیہ تھا جو اب ریاست لے کر چلتی رہی ہے، اور ریاست نے ہی اس آگ کو، اس الاؤ کو جلایا ہے اور اس کو بڑھایا ہے۔ 2 دن اپنے دیکھا ہوگا اس بدلتے ہوئے حالات میں، جب پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک عالمی جنگ چھیڑ دی ہے۔ دنیا کے اندر حالات، دنیا بائبلوں سے تقسیم ہو کے پتہ نہیں کتنے پولر میں جانے لگی ہے۔ کچھ ملک مٹ جائے گے، کچھ ملک رہ جائے گے۔ اس حالات پہ دیکھ لیں جس ریاست کی اب بات کر رہے ہیں، اس ریاست کی ترجیحات کیا ہے، اس کے جو چلانے والے ہیں اس کی ترجیحات کیا ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ مردہ بے جان بدروہیں اکٹھی کر کے ان کو جو خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر وہی بات جو آج سے 40 سال پہلے جنرل ضیاء کر رہا تھا، اس بات سے نہ نکلے ان کا ایک ایک بیانیہ، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ فورم فنڈنگ ہو، یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہو، یا ملک کے اندر لوگوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگانا ہو، قبرستانوں کو مسمار کرنا ہو، اور ان کی زندگی اجیرن کرنا ہو، وہی بکواس جو وہ کانا کر کے گیا تھا وہی سب چل رہا ہے، اور اس میں ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ 50 سال کی کہانی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، میں روکتا رہا ہوں کہ ریاست کی بات کریں، ریاست خود کہاں جا رہی ہے، ریاست کو چلانے والے کہاں جا رہے ہیں۔ کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ 10 نسلیں ہیں، میرا سوال یہ ہے تمہاری پہلی 2 نسلیں کون تھی؟ تمہاری 2 نسلوں کے نام بتا دو، اپنی کا تمہاری 2 نسلیں کیا تھی؟ اب اس کے بعد بات بھی یہ نہیں ہے، اب یہ اس معاملے کو وہاں تک لے کے جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے تیل ڈالا جا رہا ہے۔ نہ صرف تیل ڈالا جا رہا ہے بلکہ اس الاؤ کو پھیلایا جا رہا ہے، اور جن کا کام یہ تھا ان سب کو دبا کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں بولا؟ آج کراچی میں جو واقعہ ہوا، 600 بندے اکٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیاں کہاں تھی؟ انٹیلیجنس ادارے کہاں پہ تھی؟ یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 600 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے دیکھا پاکستان کے اندر کے FCPR دوسرے جو بیرون سرمایہ کار بیٹھے ہوئی، ان میں پاکستان کے اپنے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ادارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخو پورہ میں ایک بندہ مار دیا گیا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں، اور پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کر نعرے مار رہے ہوتے ہیں، اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کراچی میں جو واقعہ ہوا، 600 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں،
ایک بندے کو شہید کر دیا گیا، دوسرے کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اب مجھے اپنی سیکوینس سے بتا دے جب یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میری اپنی معلومات کے مطابق 100 سے زیادہ احمدیہ مساجد جن پہ حملے ہوئے ہیں۔ مجھے پنجاب کے وفاق کا سندھ کا کسی ایک ترجمان کا ترجمانوں کی ٹیمیں بھیجی ہوئی ہے۔ اگر کتا جو ہے روڈ کراس کر جائے تو وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر مجھے بتائیں کہ کسی جگہ پہ کوئی بولا ہے، نہ ہی کسی جگہ پہ کسی نے کوئی بات کی ہے۔ کسی ٹی وی چینل پہ جو مین میڈیا ٹی وی چینل ہے، جو گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول میں ہے، اس میں سے کسی نے کبھی بات کی ہے؟ ریاست کا بیانیہ ہے، اس میں کسی افادیت؟ یہ تو کھلونے ہیں، یہ تو چابی والے کھلونے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ میں پچھلے 3 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو مار چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، ان کی بستیاں ویران ہو چکی ہے، اور ان کے بچے گھاس کھا کے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جب چابی والا بٹن آن کیا تو کیا ہے؟ یہ نعرہ لگاتے ہیں جاتا کوئی نہیں ہے۔ 1 ہفتہ 10 دن پہلے پاکستان کے لوگ صحافی جو ہیں، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یا کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اتنی بے وقوف ہے؟ ان کا اپنا بیانیہ ہے۔ ریاست بلا وز میں ریاست سب کچھ کر رہی ہے، اس میں کسی بندے کو، انفرادی بندے کو فلاں نے کیا۔ میرا خیال ہے اس کی نشاندہی کرنا، اس میں بات کرنا فضول ہے۔ ریاست ملوث ہے، ریاست کے ادارے ملوث ہے، ریاست کے حکمران ملوث ہیں، اور جو کچھ کر رہی ہے وہ ریاست کر رہی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ کسٹم والے تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ دعوے تو یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے معمولی کیس ہے، کبھی کوئی آتا ہے کہ ان کا مسئلہ بنتا ہے کہ ایک انسپکٹر جائے گا تو وہ چھوا کے لے آئے گا، کیوں نہیں چھڑواتے؟ یہ لوگ کسٹم والے کافی دن سے پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لکی مروت سے 17 انجینئرز اغوا ہوئے تھے، ان میں سے کوئی خبر ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کل جو ہے ایک گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، اور آج بھی ایک قاری پر فائرنگ ہوئی ہے، ایک SHO، اور وہ مارے گئے ہیں عدالت جاتے ہوئے۔ اپنے پرسوں ترسوں دیکھا تھا کہ پشاور سے گاؤں آتے ہوئے وہاں پہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں۔ کیا کچے میں جو ڈاکو جو کر رہے ہیں، کیا وہ امر ہو گیا ہے؟ کیا وہ سد باب ہو گیا ہے؟ جو کرم ہے جو پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے، کبھی اس میں دھیان دیا ہے، کبھی اس میں بات کی ہے؟ وہاں کے لوگ جن کو 700 روپیہ لیٹر تیل دیا جا رہا ہے، کل کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ ایک گاڑی جو پشاور سے کرم جا رہی ہے، وہ 10 لاکھ روپیہ لوگوں سے کرایہ چارج کر رہی ہے۔ جو ٹرک یا لوڈر گاڑی جو بھی ہے، تو مجھے بتائیں کہ ریاست کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ریاست کے معاملات کیا ہے؟ ریاست کن معاملات میں الجھی ہوئی ہے؟ اور دوسری بات جو وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہماری جو ترقی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے رک رہی ہے، تم کون سی ترقی کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کون سی ترقی ہے؟ تمہارے پاکستان میں 800 روپے کلو گوشت ہے مرغے کا، وہ کہتے ہیں کہ 6 اشروں کی سب سے کم مہنگائی ہے۔ کیونکہ بیانیہ ان کا اپنا ہے، ٹی وی چینل ان کے اپنے ہیں، تو وہ جو مرضی کہہ دیں۔ شہباز شریف کل کہہ دے کہ دنیا کے سب سے طاقتور بن چکے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ ایک ملک ترقی کر رہا ہے، وہ اسلام میں ہے، مسلمانوں میں ہے، اور وہ صرف بنگلہ دیش ہے۔ پاکستان میں صرف مذہبی نفرت ہے، جس میں ایک احمدی کی جان چلی گئی۔ وہاں پہ پچھلے دنوں کرسچن تھے، ان کو بھی زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش، 600 بندے وہاں پہ اکٹھے تھے، 2 یا 3 ڈالے پولیس کے بھی تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پولیس ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی 2 باتیں نہیں۔ وہاں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کی پولیس کی اسٹریٹجک یہ ہے کہ وہ ہر جمعے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم روک رہے ہیں، اور بعد میں سارا ملبہ کس پہ گرتا؟ نمازی پہ، اور بعد میں مساجد کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ثواب کے چکر میں گناہ کما رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ مجھے بتائیں پورے رمضان کے اندر پنجاب میں سرگودھا، فیصل آباد، ڈسکا، سیالکوٹ، پسرور، لاہور، قصور
ملتان بہاولپور ان 4 میں 5 سے 10 اضلاع میں اپنے دیکھا لگاتار لوگ روڈوں میں رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ان کو شامل کر کے دیکھ لے، لگاتار جلوس روڈوں میں رہی ہیں، 200 سے 400 تک لوگ روڈوں میں رہے ہیں۔ احمدیہ عبادت گاہوں میں کسی ادارے نے، کسی پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ کوئی بات کی ہو یا اس کی مذمت کی ہو یا ان کو روک ٹوک کی ہو، کسی ایک بندے پہ پرچہ کیا گیا ہو اور اب اس کے بعد ان کو لگا دیا گیا ہے غزہ پہ یہ تو چابی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پنڈی پہ حملہ ہوا ہے اور اسلام آباد میں ہوا، شیخو پورہ میں بندہ مارا گیا، کراچی میں حملہ ہوا۔ اب یہ باتیں بہت سارے لوگ اس پر بات کر چکے ہیں، ان کے پیچھے یہ جو حملے ہو رہے تھے کہ FCR ان پہ حملے کروائے جا رہے، اسی ملک میں، اسی شہر کے اندر جو دوسرے مخالف جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اشورات میں ہو رہا تھا اور فنڈ وہ دے رہا تھا، ڈنڈے وہ دے رہا تھا اور سارا کچھ سامنے ہو رہا تھا۔ ایجنسی کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ سارا یہ ایک بندے کا کام نہیں، یہ بدبو اب اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ پوری اب 7 ارب آبادی کے، دنیا کی آبادی کے نسلوں میں جانی شروع ہو گئی ہے۔ اگر اس کو کوئی بے وقوف روک کے بیٹھا ہوا ہے اور اس بدبو کو ٹرک کی تشکیل دے رہا ہے تو اس کا کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروائے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں، کوئی 100 ارب کے دعوے کر رہا، کوئی 50 ارب کے دعوے کر رہا ہے۔ کہاں سے پیسے آئے جب کہ وہاں پہ نہ کہ FC محفوظ ہے، نہ وہاں پہ میکڈونلڈ، نہ کوئی اور، کون لگائے گا پیسہ؟ ایک جگہ ہے چنیوٹ یا جھنگ ایریا میں رجوہا، وہاں پہ ایک دفعہ سنا کہ تانبا نکلا تھا، لوہا نکلا تھا، ذخائر نکلے تھے، وہاں پہ بہت بڑا فنکشن بھی ہوا تھا۔ آپ کو رجوہا کا بنا ہوا کوئی گارڈر کوئی آپ کو بنی ہوئی چیز ملی ہو تو بتائیے گا۔ یہ وہی کہانی ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہاں سے گزرے تھے، وہاں پہ چارپائی بہت بڑی پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا رجوہا سے بنی ہوگی۔ پاکستان میں ہر چیز مذاق ہے، پاکستان میں بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں پیسے لینے کے چکروں میں۔ میں نے تو سوچا کہ کل کہہ دیں گے کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، جو کہہ رہے کہ مرغا 800 روپے کلو ہے، لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک بچی کو اٹھا کے اس کے تمام آرگنز نکال کے اس کو روڈ میں پھینک دیا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اور قوم کہتی کہ بہت ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ سازش سوشل میڈیا پہ نہیں ہو رہی ہے، سازش وہ کر رہے ہیں جو تم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے جو گند پھیلایا ہوا ہے، وہ سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف۔ آج جو واقعہ پیش آیا، اب لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جمعے مسئلہ بنے رہے گا۔ دیکھے بات یہ ہے کہ 93 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اگر کسی جگہ پہ کوئی مسلمانوں کے جذبات مجروح کرے گا تو وہ ذمہ دار خود ہوگا۔ اب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے کی ایک بہت سی عجیب سی بات ہے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، کسی کی قبر پہ کتبہ لگے ہوئے دیکھ کر، کسی کے گھر میں بکرا بندھے ہوئے دیکھ کر، کل کچھ اور بھی چیز دیکھ کر کہ وہ بھی شاعر اسلام میں آتی ہے۔ یہ ہر چیز اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، فتویٰ بھی خود ہی دے دیتے ہیں کہ یہ شاعر اسلام کے خلاف ہے۔ اب سب کو پتہ ہے شاعر اسلام کے خلاف کون ہے، یہ اب سب جانتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا جائے، یہ ساری ریاست کی پالیسی ہے، ریاست کروا رہی ہے۔ کیا یہ ریاست پچھلے 2-3 مہینوں سے کراچی میں جو حملے ہوتے رہے، عید والے دن جو حملہ ہوا عزیز آباد میں، کیا کسی کی کوئی گرفتاری ہوئی؟ کیا کسی کی FIR ہوئی؟ جب ریاست پالے گی اور وہ وہاں سے نعرے مارتے ہوئے تھانے جائیں گے اور تھانے میں چائے پئیں گے، اور میں نے تو کہا کہ پنجاب میں درجنوں ایسے واقعات ہیں، پولیس جو ہے مل جل کر لبیک والوں کے ساتھ نعرے مار رہی ہے۔ اپنے خوشاب میں ایک ویڈیو دیکھی ہے اپنے، جہاں پہ SHO کہتا ہے کہ فلاں سے فلاں وقت میں احمدی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے نہ SHO کے باپ پہ نازل ہوئی تھی، نہ کسی اور پہ ہوئی تھی، یہ قرآن پاک میں ہے، جو 1400 سال سے اور پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں۔
نماز قرآن عبادات یہ 1400 سال سے نہیں ہے جب انسان دنیا میں آیا تب اس کی عبادات کا بھی معاملہ رہا اور اس کی اپنی طاقت رکھتے ہوئے خدا کے مختلف رنگوں میں دیکھ کر اور مختلف شکلوں میں دیکھ کر پوجا بھی کرتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دو کہ پاکستان میں جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ اب دیکھ لیں، 2 دن پہلے بہت بڑے بڑے دعوے تھے، 600 بندے تھے، 2 ڈالے پولیس کے تھے، کچھ بھی نہیں۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ بتائیں جن 600 کے ساتھ اب بات چیت کر رہے ہیں ان میں اتنی عقل اور شعور ہے کہ وہ اب کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہے؟ اگر ان میں اتنی عقل ہو تو وہ اکٹھے کیوں ہو؟ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،